السلام علیکم۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ فرعون نے آج سے 3000 سال قبل جب مصر میں بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تم مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر فرعون کے ظلم و ستم سے بچاؤ اور انہیں اپنے آباء و اجداد کی زمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر رات کے وقت روانہ ہوئے تو فرعون نے 10 لاکھ سواروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہیوں کی تعداد تقریباً 6,20,000 تھی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پانی کے کنارے تک جا پہنچے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا تو فرعون کے گھوڑوں کا غبار انہیں نظر آیا۔ تب بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ اٹھے کہ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم فرعون کے ظلم کا شکار تھے اور آپ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا۔ اب سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے دشمن سے رہائی ضرور دے گا اور اسے ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین کی حکومت عطا کرے گا۔ حضرت یوشع بن نون بولے کہ اب کیا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر ماروں، اور پانی کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ماریں تو ان کی اطاعت کرے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا پر ماری تو پانی میں 12 راستے پیدا ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ بن گیا۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ ابھی راستے میں کیچڑ ہے، ہم ایسے راستے پر نہیں چل سکتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ جا کر راستے کو خشک کر دے۔ جب راستے خشک ہو گئے اور وہ ان راستوں پر چلنے لگے تو بولے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، پتہ نہیں دوسروں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے حالات کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اپنی لاٹھی سے دائیں اور بائیں جانب اشارہ کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا تب پانی کی دیواروں میں ہر طرف سے دروازے پیدا ہو گئے تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ جب فرعون پیچھا کرتے ہوئے دریا کے ساحل پر آ پہنچا تو اس کا گھوڑا پانی میں داخل ہوتے وقت کچھ گھبرا سا گیا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں گھوڑے پر نمودار ہوئے اور فرعون کے گھوڑے کے آگے چلتے ہوئے پانی میں داخل ہو گئے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو فرعون کا گھوڑا بھی ان کے پیچھے چلنے لگا۔ فرعون کے بعد فرعون کا لشکر بھی دریا میں داخل ہونے لگا۔ جب بنی اسرائیل سب کے سب دریا کے پار چلے گئے اور فرعون کا سارا لشکر دریا میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کی دیواریں آپس میں مل گئیں اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے کہنے لگا کہ میں ایک واحد اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اب ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے تو نافرمانی کر رہا تھا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ قرآن پاک کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی اور فرعون کی لاش 1881 کو بحر احمر سے ملی، جو کہ آج بھی عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔